بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خاور ظہور چوہان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لیگل سولوشنز۔ دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے باپ کے ہاتھوں معصوم بچی کا قتل اور ایسے ظالم باپ کو سرعام پھانسی کی سزا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ٹچ کریں، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور اس کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جو اولاد ہے وہ نعمت خدا بندی ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے۔ اس بارے میں ہم خواہش تو کر سکتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو جائے، بیٹا پیدا ہو جائے، لیکن جب اللہ اپنی نعمت عطا فرما دیں تو اس کے اوپر ہم یہ اعتراض کریں کہ جی میری خواہش بیٹے کی تھی تو بیٹی کیوں ہوگی، جب بیٹی ہونی چاہیے تھی بیٹا کیوں ہو گیا۔ تو اس قسم کا اعتراض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے، جو کہ صریحاً گناہ ہے۔ تو ہمیں ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کی جو دین ہے اسی میں، اللہ کی جو رضا ہے اسی میں ہماری رضا ہونی چاہیے کہ جو اللہ نے دے دیا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ دوستو، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی، وہ لاوال وفات پا جاتے ہیں، ساری عمر اولاد کی نعمت سے وہ ترستے رہتے ہیں، نہ ان کی بیٹی ہوتی ہے نہ بیٹا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اولاد جسے چاہے میں اولاد دوں، اولاد کی نعمت دوں یا نہ دوں، چاہے کسی کو بیٹیاں دے دوں، کسی کو میں یہ بیٹے عطا فرما دوں۔ یہ دوستو اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جو مرضی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹی نہ ہو بیٹا ہو جائے۔ تو بیٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے بیان کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ بیٹے کی پیدائش کرتا ہے، فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود تمہارے باپ کا سہارا بازو بنوں گا۔ تو اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی؟ اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ بیٹی جو ہے وہ رحمت خدا بندی ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت ہمارے گھر میں ہمیں عطا فرما دی، اور یقیناً بیٹیوں کی پرورش اچھے احسن طریقے سے کرنا، اور اس کا بڑا ہی انتہائی اجر ہے۔ ایسا دوستو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بیٹے کی پیدائش پر بڑے جشن ہوتے تھے، جبکہ بیٹی پیدا ہونے پر بڑا افسوس کیا جاتا تھا اور بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو کوٹ کروں گا کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، نہایت افسردہ، اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں افسردہ ہو؟ تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب زمانہ جاہلیت تھا، قبل از اسلام، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوا کہ جس پر میں آج تک نادم ہوں، افسردہ ہوں، اور مجھے نہیں اندازہ کہ میری اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ امید سے تھی، بچے کی پیدائش سے پہلے مجھے سفر پہ جانا پڑا، سفر طویل تھا، تو میں نے بیوی سے کہا کہ بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے، بیٹی پیدا نہ ہو۔ یہ کہہ کر میں سفر پہ روانہ ہو گیا، اور ان صحابی کو سفر میں 2-3 سال لگ گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو دیکھا گھر میں ایک بچی
کھیل رہی ہے۔ گھر میں داخل ہوا، بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو بیوی کہتی ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں بڑا ناراض ہوا کہ بیٹی کیوں پیدا کی؟ تو ظاہر ہے یہ بیوی کا اختیار نہیں تھا، بیٹی ہوتی یا بیٹا ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن موقع پا کر بیٹی کو اپنے ساتھ لیا، اور بیٹی مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، بڑی مانوس تھی ماں، تو اور وہ بچی انتظار میں تھی کہ میرا باپ کب آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں 3-4 سال جو بھی عرصہ تھا وہ واپس آئے تو بیٹی کو پتہ چلا یہ میرا باپ ہے، تو وہ لپٹی باپ سے۔ تو بتاتے ہیں کہ پھر میں نے ایک دن موقع کی طاق میں تھا کہ میں کس طریقے سے اس بچی کو میں قتل کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں بچی کو ایک دن لے کر صحرا میں روانہ ہو گیا، آگے لے کر گیا تو بچی پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، تو میں اس کو بہانے بناتا رہا ہم کہیں جا رہے ہیں۔ آگے جا کر ایک جگہ ویرانے میں اس بچی کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ گرمی تھی، صحرا تھا، تو جب گرمی کی وجہ سے وہ کھود رہے تھے، پسینہ آیا تو معصوم بچی اپنے باپ کا پسینہ اپنے کپڑے سے صاف کرتی، مٹی باپ کے ماتھے پہ لگی، بچی نے آگے بڑھ کے ماتھا صاف کر دیا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود مجھے رحم نہیں آیا، میں نے قبر کھودی اور بچی پوچھ رہی کہ کیوں کر رہے ہیں، تو میں خاموشی سے قبر کھودتا رہا۔ جب گڑا کھود لیا، قبر تیار ہوگی، بچی کو پھینک دیا۔ بچی چیخو پکار کرتی رہی کہ بابا مجھے مت پھینکو، اس میں مجھے نکالو، مجھے نکالو، لیکن مجھے کوئی ترس نہ آیا۔ بالآخر میں نے مٹی اتنی پھینک دی کہ وہ گردن تک دب گئی۔ وہ پھر بھی چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن مجھے رحم نہ آیا۔ بالآخر اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اپنی معصوم زبان سے جو تھوڑا بہت بول لیتی تھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا اور میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ یہ کہہ کے صحابی بے تحاشا رونے لگے، اور اس واقعے کو سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ تو وہ صحابی اپنے اس عمل پہ نادم تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں گڑ گڑا کے مانگتے رہے۔ تو دوستو یہ واقعہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ تھا، اور ایسے بے شمار واقعے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان آج ہم 22ویں صدی میں ہیں، اور یہاں پہ غالباً 21ویں صدی کہلائے گی۔ تو جدید دور ہے، ایجوکیشن جو لیول ہے وہ کہیں بلند ہے پہلے سے۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے اور زمانہ جاہلیت کے جو کفار تھے ان میں شاید اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں جو واقعہ ہوا، وہ بدبخت انسان، اس نے بیوی سے خواہش کی، نئی شادی ہوئی تھی، پہلا بچہ ہوا، اس نے خواہش کی کہ بیٹے کی اسے خواہش ہے، بیٹا پیدا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے بیوی کے اختیار میں تو کچھ نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہی ہونا تھا، بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو بیٹی کی پیدائش پہ اس نے لڑنا شروع کر دیا، جو کہ حالیہ چند دن پہلے کے واقعے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ میاں والی میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب بچی ابھی محض 7 دن کی تھی، اس بچی کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا صحیح کیا غلط، اس بیچارے کو تو ہوش ہی نہیں ہے، معصوم بچی۔ اس بدبخت انسان نے، یہ کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی غیر نہیں تھا، سگا باپ تھا۔ باپ تو محافظ ہوتے ہیں اپنی اولاد کی، سائمان ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، لیکن اس بدبخت انسان نے کیا کیا
اس بدبخت انسان نے اپنی بچی کو، معصوم بچی جو محض 7 دن کی ہے، اپنی رحمت کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں رحمت اتاری تھی، رحمت عطا کی تھی، نعمت عطا کی تھی، اس بچی کو انتہائی ظالمانہ انداز میں فائرنگ کر کے قتل کر ڈالا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 4 بھی نہیں، 5 گولیاں اس کو ماریں گی معصوم بچی کو۔ یقیناً وہ بچی روز قیامت اس بدبخت انسان کا گریبان پکڑ کے ضرور پوچھے گی کہ میرا گناہ کیا تھا۔ اس بدبخت انسان نے اس بچی کو قتل نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر سے رحمت کو قتل کیا۔ دوستو FIR درج ہو چکی ہے، بدبخت انسان گرفتار ہو چکا ہے، اور انتہائی خوشی کی بات اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ میاں والی کے وکلاء نے اس بدبخت انسان کو قانونی معاونت فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر میں اپنے وکیل بھائیوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے پیسے کا لالچ نہیں کیا، بلکہ ایک اخلاقی طور پہ، اصولی طور پہ ایک فیصلہ کیا کہ ایسے ظالم انسان، مردود انسان کا وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس پہ جتنا خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے وہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، ان کو یہ ہمیں خراج تحسین ان کو پیش کرنا چاہیے، اور یقیناً ہر جگہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دوستو اس کی جو سزا ہے، اس کے اوپر جو FIR درج ہوئی ہے وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت FIR درج ہوئی ہے، جس کی سزائے موت ہے۔ اور جہاں تک ہمارے ملک میں ایک مطالبہ ایسے معاملات میں لوگ کرتے ہیں، اور اس وقوعے کے بارے میں بھی، انسیڈنٹ کے بارے میں بھی یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ ایسے بدبخت انسان کو سرعام پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، جیسا کہ سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے۔ دوستو یہ ایسی سزا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرے میں عبرت کا مقام ہو، دیگر ایسے ظالم لوگ عبرت پکڑیں اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے اجتناب کریں۔ چونکہ ہمارے ملک میں سرعام سزائے موت، پھانسی وغیرہ دینے کا کوئی قانون نہیں ہے، تو میں اپنے چینل کے توسط سے ارباب اختیار کو میں مطالبہ کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ قانون سازی کریں، اور اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے ایسے مجرموں کو سرعام پھانسی کا قانون بنائیں۔ میرے دوستو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جب یہ 2-3 کیسز میں سرعام پھانسی دے دی گئی تو کوئی بدبخت دوبارہ ایسی جرات نہیں کرے گا۔ مجھے امید ہے دوستو کہ مجھے میرا یہ پروگرام جو آپ نے سماعت کیا آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس سلسلے میں مزید کوئی رہنمائی چاہتے ہوں تو آپ میسج کر سکتے ہیں، کوئی سوال آپ کر سکتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں اس کا جواب دوں، اور اگر کوئی الگ سے پروگرام بھی مجھے کرنا پڑا تو انشاءاللہ میں وہ بھی کروں گا۔ تو میری آئندہ آنے والی ویڈیو تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔